قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الفقر والشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حاضرین اور تمام ناظرین کی خدمت عالیہ میں عرض سلام عرض ادب کے بعد حقیر مرزا جعفر حسین خلجی گورنمنٹ شیعہ قاضی حیدرآباد تلنگانہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی طرح حاضر ہوا ہے. یقیناً شب جمعہ ہے اور جمعہ کی تمام رحمتیں اور شب جمعہ کی تمام رحمتیں اور برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو نوازے. بڑی عظیم شب ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کی شب ہے اور یقیناً کچھ ہی دن میں ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. فضائل ماہ رمضان المبارک اور دعائے ہلال چاند دیکھ کر دعا پڑھنے کا ترجمہ میں پڑھوں گا، جو سرکار دو عالم نے جو دعا پڑھی تھی، اور ڈسکرپشن میں آپ کو وہ دعا دے دی جائے گی. انشاءاللہ تعالی آپ مستفید ہوں اور حقیر کے حق میں دعا کریں کہ مولا علی کی محبت کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جب ماہ رمضان سامنے آیا اور شعبان کے صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے تو رسول اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بلال کو حکم دیا کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ جمع ہو جائیں. جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اب وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے. اللہ اکبر. یعنی ماہ رمضان، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر. اللہ اکبر. اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. پس جو شخص اس مہینے کو پا جائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نابود کر دے. اللہ اکبر. اور جو شخص اپنے والدین کو پا جائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نابود کر دے. اللہ اکبر. اور جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، اس کی مغفرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم کا اسم مبارک اور اہل بیت کا ذکر آنے پر صلوات پڑھنے کی فضیلت دیکھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جابر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جب ہلال ماہ رمضان پر پڑی، چاند پر پڑی، تو فوراً اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں. دعا ڈسکرپشن میں آپ کو دے دی جائے گی. میں اس دعا کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. پروردگار، اس چاند کو امن و ایمان و سلامتی و سلام اور پوری عافیت اور وسعت رزق کے ساتھ ہم لوگوں پر طلوع فرما اور ہمارے امراض کو دور فرما. تلاوت قرآن کی توفیق دے، تلاوت قرآن کی توفیق دے. روزے اور نماز میں ہماری مدد فرما. پروردگار، ہم لوگوں کو رمضان کی عبادتوں کے لیے صحیح و سلامت رکھ. اللہ اکبر. اور ہمارے لیے اس کو شک و شکوک سے بچا. اللہ اکبر. اور اس میں ہم لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما. الہی امین. اور ماہ رمضان کے ختم ہوتے ہوتے ہم لوگوں کی مغفرت فرما دے. اللہ اکبر. یہ چاند دے کر دعا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس کا ترجمہ حقیر نے آپ کے سامنے عرض کیا.
اس کے بعد اپنا رخ مجمع کی طرف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے گروہ مردم، جب ہلال رمضان طلوع ہوتا ہے تو سرکش و نافرمان شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ ہر افطار کے وقت کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر شب کو منادی یہ ندا دیتا ہے کہ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے، کیا کوئی طلب مغفرت کرنے والا ہے، اور پھر فرماتے اے اللہ ہر راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو دنیا و آخرت میں اس کا اجر دے، اور ہر ممسک اور کنجوش بخیل کو تلف کر دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے سرکار دو عالم ائمہ معصومین علیہ السلام ہی جانتے ہیں اور ہم تک تمام علوم کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ تک پہنچا دیا، عمل آپ کی سپرد ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے رزق میں اضافہ کر دے، اور کنجوش کے لیے کیا عرض کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ دیکھیے بخیل، ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہمیں چاہتا ہے، اہل بیت ہمیں چاہتے ہیں؟ تو کئی ارشادات اسی زمان میں اسی کے جواب میں ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک ارشاد آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ اس اہل بیت اسے قریب رکھتے ہیں، اور اگر کنجوش ہے تو سمجھو کہ اللہ اور اہل بیت اسے نہیں چاہتے، کیونکہ کنجوش آدمی کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہی نہیں ہے وہ، تو نہ اہل بیت اسے پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب ماہ شوال کا ہلال طلوع ہوتا ہے تو مومنین کو ندا دی جاتی ہے کہ اپنے انعامات لینے کے لیے چلو، اور وہ انعام تقسیم کا دن ہوتا ہے۔ پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مگر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ انعام دینار و درہم کی شکل میں نہیں ہوتے، اللہ اپنی شان سے انعام دیتا ہے۔ یہ ہے ماہ رمضان المبارک کی بے حساب فضیلتیں ہیں۔ حقیر نے صرف چند آپ کے سامنے من لا یضر الفقی کتاب کے حوالے سے عرض کیا ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس ماہ مبارک کی تمام رحمتیں اور برکتیں تمام مومنین اور مومنات کو عطا فرما، ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ ماہ رمضان المبارک کا دن بدن مولا علی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ فرما، مولا علی کی محبت کے ساتھ خاتمہ فرما، کیونکہ ولایت علی ہے تو پھر رمضان ہے، پھر شوال ہے، پھر شعبان، سب کچھ ولایت علی کی شرط پر ہے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ مولا کی محبت کے ساتھ فرما، مولا اہل بیت کے تمام دشمنوں کو نفس و نابود فرما، ہم سب کو گناہ صغیرہ و کبیرہ سے محفوظ فرما، بالخصوص حاسدین مفسدین کے شر سے محفوظ فرما، سحر و جادو نظر بد کے شر سے محفوظ فرما، بالخصوص چغل خوروں کے شر سے محفوظ فرما، غیبت خوروں کی صحبتوں سے ہمیں محفوظ فرما، حاسدین کی صحبتوں سے ہمیں محفوظ فرما، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں غیبت کرنے والا بھی گناہگار ہے اور غیبت سننے والا بھی گناہگار ہے۔ غیبت آدمی تبھی کرتا ہے جب اس سے حسد ہو جاتی ہے، تو غیبت کر کے آپ کو بھی مبتلا کرتا ہے، سامنے والے کو بھی مبتلا کرتا ہے گناہوں میں۔ اسی لیے اللہ سے پناہ مانگیں ان تمام گناہوں سے، اور غیبت خوروں، چغل خوروں اور حاسدین کی صحبتوں سے محفوظ رہیں، اور پروردگار ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ تمام حضرات یقیناً یہ چینل والوں کی خدمات بھی بڑے مقبول ہیں، پروردگار ان کو بھی آباد و شاد رکھ جو آپ تک ان تمام چیزوں کو پہنچاتے ہیں۔ پھر آئندہ شب جمعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، یقیناً شب جمعہ دعاؤں کے مستجاب ہونے کا دن ہے۔
اور جمعہ کے دن بھی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اپنے مرحومین کو ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ یہ شب مرحومین کے لیے مخصوص ہے، جمعہ کا دن مرحومین کے لیے مخصوص ہے۔ میں 10 بستہ معروضہ کرتا ہوں، ان کا بھی اس وقت کوئی نہیں ہے، صرف ہم لوگ ہیں جو ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے بڑا شرف ہے کہ ہمارا عمل ہمارے عمل کا ثواب، ہمارا ایصال ثواب جو ہے ان تک پہنچتا ہے۔ یہ صرف مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے شرف ہے یہ، کیونکہ ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارا ہی تو عمل قبول ہوتا ہے، ہماری ہی تو عبادتیں قبول ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔